سعید غنی صاحب، اکرام راجپوت صاحب، زبیر چوہے صاحب، آج کے ہمارے چیف گیسٹ کی میں کہوں گا کہ میں تو ان کی دعوت پہ صرف آیا ہوں اور انہیں آنر کرنے ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، جیسے کہا کہ نام سارے زبیر صاحب نے لے لیے تھے، میں ان کی سارے ناموں کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ سب کو السلام علیکم۔ میرے لیے نہایتی اعزاز کی بات ہے، اور مجھے پتہ چلا، میں تو سمجھا تھا کہ یہاں پہ پہلے مجھے کہا گیا کہ پہلا چیف منسٹر آیا ہے ادھر، میں سمجھا مجھے لیٹ ہو گئے، لیکن میں غلط آ گیا ہوں ٹائم پہ، اور میں شکر گزار ہوں کہ مجھے کاٹی نے اپنے دفتر میں بلایا۔ اس سے پہلے میں کاٹی کے کئی ایونٹس اٹینڈ کر چکا ہوں، اور ہمارا بڑا قریبی ساتھ رہا ہے پچھلے 10 سال ہو گئے خاص طور پہ، اور کاٹی کے مشوروں پہ چلتے ہوئے ہی اس علاقے میں مجھے یہ یاد ہے کہ جب کورنگی کراسنگ کی برج کی بات ہوئی تھی، اس کو بھی 4-5 سال ہو گئے میرا خیال ہے، انہی کے ایک ایونٹ پہ میں تھا اور کہا گیا تو میں نے کہا یعنی چلیں یہ ہم آپ کو بنا کے دیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم کامیاب ہوئے اس میں۔ اس کے بعد باقی بھی جو ڈیولپمنٹ خاص طور پہ کورنگی ڈسٹرکٹ میں ہوئی ہے، چاہے وہ فلائی اوورز بنانے ہوں ادھر، چاہے تاج حیدر برج جو ابھی کمپلیٹ ہوا ہے، کورنگی کراسنگ کا برج، شاہراہ بھٹو، اور انشاءاللہ شاہراہ بھٹو جب پورٹ سے کنیکٹ ہو جائے گی تو اس کے اور بھی فوائد پورے شہر کے لوگ دیکھیں گے۔ آج جو بات کی ہے خاص طور پہ زبیر صاحب نے بھی مجھے کہا بھی، اور اکرام راجپوت صاحب نے، کہ ہم آپ کو رائٹنگ میں بھی دے دیں گے اور میسیج بھی کر دیں گے جو لوپ روڈ کی بات کی ہے، یا جو خاص طور پہ یلو لائن پہ آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ میں بالکل، اس لیے کہ ہم ریڈ لائن کے کام میں یونیورسٹی روڈ پہ وہ جو بھگت چکے ہیں، یہی کہوں گا، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد اور منیمم ڈسٹربنس کے ساتھ یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں۔ خیر، آج جس سلسلے میں آئے ہیں یہاں، آج کاٹی نے ڈاکٹر باری صاحب کو اعزاز دینے کے لیے بلایا، اور میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اس سلسلے میں ادھر بلایا۔ ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بالکل درست فرما رہے ہیں۔ میں منسٹر تھا فائنانس کا، تو ایک دن دفتر میں انہوں نے ٹائم مانگا، ان کے ساتھ میرے پرانے دوست تھے جو میرے ساتھ پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ملنے آنا ہے۔ میں کہا آ جائیں جی۔ ملنے آئے اور انہوں نے بتایا کہ جی زمین جس پہ انڈس ہاسپٹل بنا ہوا تھا اس کے لیے ہم نے اس کو ریگولرائز کرانی ہے، اس لیے کہ ان کو کسی نے ڈونیٹ کی تھی۔ ایشو جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، اور حکومت نے 300 ملین کا 30 کروڑ کا بل دے دیا ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک ریکویسٹ کی ہے، آپ ہمارے اسپتال کا ایک وزٹ کریں۔ اور اس کے 1-2 دن بعد ہی میرے خیال ہے ان کی دعوت پہ میں نے اسپتال کا وزٹ کیا، اور میرے ساتھ فائنانس سیکرٹری بھی تھے اس وقت، اور ہم نے اس وزٹ کرنے کے بعد دونوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جی ہم نے کسی طریقے سے یہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ میں شکر گزار ہوں، ہمارے چیف منسٹر تھے قائم علی شاہ صاحب، ان سے میں نے ذکر کیا اسی وقت کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے اس کو جو گورنمنٹ کی فی ہے وہ معاف کر دی جائے۔ معاف نہیں ہو سکتی تھی، ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم نے ان کو 300 ملین کی گرانٹ دی، اور وہی گرانٹ پھر انہوں نے اس مد میں گورنمنٹ آف سندھ کو واپس کیے پیسے، اور اس طریقے سے وہ سفر حکومت سندھ کا اور میرا بھی ساتھ ساتھ انڈس ہاسپٹل کے ساتھ شروع ہوا۔ اور اس کے بعد واقعی ایسا ایک وقت وہ مزاحیہ مذاکر میں کہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے مجھے شاید فون بدلنا پڑے، اپنا فون کا نمبر،
لیکن میں نے ایسا کرنا نہیں تھا. میں صرف کوشش کرتا تھا کہ شاید یہ اس سے تھوڑا سا ہو جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب کے جو خدمت کا جذبہ ہے وہ نہیں دیکھتے. اس وقت بھی انہیں پتہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے مشکلیں ہیں فائنینشیل. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں وفاق کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے اور اس وجہ سے صوبے اپنے حصے میں سے پیسے ڈال رہے ہیں اور وہ تھوڑے پیسے نہیں ہیں, بہت پیسے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے اس سال جہاں جہاں سے پیسے کم کر سکے ہم نے کی, لیکن ہم نے انڈس ہاسپٹل کے جو گرانٹ تھی اس میں کمی نہیں لائے. ہم ہر سال بڑھاتے ہیں, وہ نہیں کر سکے. اور ابھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ راستہ نکالیں گے. راستہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں سکون سے سو جاتا ہوں, اور جس نے یہ موقع دیا ہے خدمت کرنے کا اسی پہ بھروسہ میں بھی بہت سکون سے سوتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکل وقت سے بھی ہم نکل آئیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ کسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب اور میں اس کوشش میں کامیاب ہوں گے کہ ہم واپس جو تھوڑی سی شارٹیج آئے گی, مجھے پتہ ہے جیسے کہہ رہے ہیں نا, ابھی بتایا انہوں نے 10 کروڑ سے بجٹ شروع ہوا, اب 68 ارب روپے کا بجٹ ہے. یعنی روزانہ کا بجٹ جو ان کا, وہ میں بھی حساب لگا رہا تھا, 18 کروڑ 18.5 کروڑ روپے کا روزانہ کا بجٹ ہے انڈس ہاسپٹل کا چلانے کا. اور اس سلسلے میں ہم نے حکومت سندھ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرتے رہیں گے. ابھی بھی بلکہ ایک مجھے ڈاکٹر صاحب سے صرف ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہمارے جو اپنے اسپتال ہیں, اور ہم کو کرتے رہتے ہیں بدین میں انڈس ہیلتھ نیٹ ورک نے ہمارے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہمارا اسپتال اٹھایا اور اس سے بہت اس علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. میں چاہوں گا کچھ اور بھی اسپتال ہمارے ذہن میں ہیں. ہم چاہیں گے کہ انڈس ہیلتھ نیٹ ورک ہمارے ساتھ مل کے وہ کام سنبھالے تاکہ ان اسپتالوں میں ہم بہتر سروس پرووائڈ کر سکیں. تو میں کاٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ریئلائز کیا اور ڈاکٹر صاحب کو اس اعزاز بخشا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر ہمارا جاری رہے گا حکومت سندھ کے ساتھ. آپ کا تعاون, اور میں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے میں گیا ایک بار تو انہوں نے ڈونرز کا بورڈ لگایا ہوا تھا کہ یہ ڈونرز ہیں اور سندھ حکومت کا نام لکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا ہم ڈونر نہیں ہیں آپ کے, ہم ڈونیٹ نہیں کرتے, ہم آپ کے پارٹنر ہیں اس کام میں. اور اس میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اب سارے اپنے ڈونرز کو پارٹنرز بنا دیا ہے کہ یہ تھوڑی کہ صرف ڈونیشن دے کے ہم پارٹنرشپ میں آپ کے ساتھ آئیں تاکہ جو ایک اچھا کام انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کر رہا ہے اس میں وہ سارے پارٹنرز بھی ثواب کمائیں. تھوڑی سی بات میں کر لوں گا. میں شکر گزار ہوں زبیر صاحب کا, کاٹی کا. مجھے یاد ہے آج سے کوئی ابھی 1 سال ہو گیا اس بات کو. 1 سال پہلے میرے پاس ان کا بڑا ایک میسج آیا کہ جی ہم تو چھوڑ کے جائیں گے لوگ یہاں سے کورنگی. میں نے اسی وقت ان سے کہا نہیں آ کے ملتے ہیں, اور اس وقت ہی ہم نے وہ ایک ٹاسک فورس ٹائپ بنائی اور پولیس نے بڑی محنت کی. میں بھائی جی صاحب, ایڈیشنل آئی جی کراچی, ایس ایس پی اور ڈی آئی جی, ان سب کا, اور جو سارے پولیس کے لوگ ہیں ان کو شاباشی دیتا ہوں کہ انہوں نے, بڑا مشکل ہوتا ہے خاص طور پہ یہ سننا لوگوں سے, اور وہ بھی بزنس کمیونٹی سے, کہ جی کوئی اچھا کام ہو رہا ہے. اس لیے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا, وہ ٹھیکیدار کبھی منافع میں نہیں ہوتا, ہمیشہ گھاٹے میں ہوتا ہے. بزنس کمیونٹی بھی تقریباً ایسی بڑی کنجوس ہوتے ہیں یہ کہنے میں, لیکن ضرور پولیس نے کوئی اچھا ہی کام کیا ہوگا کہ آج وہ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. لیکن ہم نے یہ کام, یہ شکریہ کی بات نہیں ہے, یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہمارا فرض ہے حکومت کا. اس لیے کہ حکومت کا اولین فرض یہی ہے کہ وہ بہترین لا اینڈ آرڈر رکھیں
صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر رہی صوبائی فنکشن، تو یہ ہمارا فرض ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ کا ضرور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اکنالج کرتے ہیں جو اچھا کام ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں صرف یہ کہوں گا کہ میں نے جب وہ جو انڈسٹریل ایریاز کو 9 ارب روپے قریب دیے تھے، ہم نے کیبنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ڈائریکٹلی یہ پیسے دیں، اس لیے ایک بار ہم پہلے 2017 میں ایکسپیرینس کر چکے ہیں اور اچھا کام ہوا تھا، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اس کو ہم ایک ریکرنگ گرانٹ کریں گے، ہر سال دیا کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کام تھوڑا تیز ہو اور تھوڑا سا اسپیڈ اپ ہو۔ آپ پہ وہ گورنمنٹ کی نہیں آنی چاہیے، گورنمنٹ بڑا سلو چلتی ہے، ہمارے یہاں بڑے معاملات ہوتے ہیں، لیکن میں یہی چاہوں گا کہ جو ڈفرینٹ انڈسٹری ایریاز ہیں، جو ایسوسیشنز ہیں جن کو پیسے ملے ہیں، وہ کام جلد کریں، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس ریکرنگ گرانٹ کو آپ کو کنٹینیو کریں گے، تاکہ آپ ہمارے ساتھ اگین پارٹنرشپ میں اس شہر کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کر سکیں۔ اس سال ہم نے ڈسپائٹ جو ہمارے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹس تھیں، اس کے باوجود کوشش کی ہے کہ شہر کے اندر، صوبے کے اندر، اور خاص طور پہ شہر کے اندر ہم ڈیولپمنٹ کی پیس کو سلو نہ ہونے دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جو پیس ہم نے ایک پکڑی ہے، یہ ابھی بتایا نا، تھوڑا سا آپ غلط بات کر گئے، 90 دن نہیں تھا، 93 ہو گیا تھا، 3 دن ایکسٹرا ہو گئے تھے، تو وہ 93 نہیں ہونے چاہیے تھے، اس پہ میں نے تھوڑی سی کچائی بھی کی تھی کہ 90 کا وعدہ تھا، خیر ایکچولی ان کا 100 کا وعدہ تھا، تو میں نے کہا 100 دن نہیں ہوتے، 3 مہینے ہوتے، 90 دن میں آپ کریں، لیکن انہوں نے 93 ڈیز میں وہ برج کمپلیٹ کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ رفتار دیکھیں گے باقی منصوبوں کی۔ شہر کے اندر پرابلم ضرور ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جس طرح ابھی بھی انفارچونیٹ ہے اتنے سالوں میں، اور اس میں کسی ایک کا قصور نہیں ہے، ہمارے پاس اس شہر کی انفراسٹرکچر کی پراپر ڈرائنگز ہی موجود نہیں ہے کہ سڑک کھودتے نیچے کیا نکل آتا ہے پتہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے ڈیلیز ہوتی ہیں ہمارے پروجیکٹس میں۔ ایک گرین فیلڈ پروجیکٹ کرنا بہت آسان ہے، لیکن انفراسٹرکچر جو خراب کر دیا گیا ہے اس کو درست کرنے میں مشکلات بھی آتی ہیں، ٹائم بھی لگتا ہے، لیکن ہمارے ارادے بڑے پکے ہیں اس معاملے میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کراچی شہر کو، ویسے تو میرا خیال ہے ایک واحد شہر ہے دنیا میں جس کے لوگ یہاں رہتے بھی ہیں، یہاں سے جو میں نے بھی کراچی شہر سے بہت کچھ حاصل کیا ہے، میں پیدا بھی یہاں ہوا، میری پڑھائی بھی ادھر ہوئی، اور میں جو کچھ ہوں اس شہر کا بڑا اس میں کردار رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہر شخص نے اس ملک سے، جب سے پاکستان بنا ہے 1947 میں، اس صوبے سے، اس شہر سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن بدقسمتی اس شہر کی تھوڑی سی یہ ہے کہ اس شہر کے اپنے لوگ ہی اس کو بہت زیادہ برا بھلا کہتے ہیں، اور اس وقت بھی یہ شہر پاکستان کی گروتھ اس شہر پہ منحصر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کی جو حیثیت ہے وہ کوئی بھی ہم سے لے نہیں سکتا۔ کوشش یہی ہے کہ اس کو برا بھلا کہہ کے، اس شہر کو اتنا خراب کہہ کے کہیں اور یہ نئی بات نہیں، یہ میرے سے زیادہ آپ سب پہچانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں اس چیز کو، ہم نے یہی کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کو کوئی ایسے خراب نہیں کہتا، ہاں پرابلمز ہوتے ہیں گھر میں بھی، مسائل ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آئے ہم سب ساتھ مل کے ان مسائل کو حل کریں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس شہر کی جو ایک ڈائنامک پاپولیشن ہے، شہر کی جو ڈائنامک بزنس کمیونٹی ہے، اور حکومت مل کے ان شہر کے مسائل حل کریں گے۔ میں ایک بار پھر کاٹی کا شکر گزار ہوں کہ مجھے ادھر بلایا، اور بیٹھنے سے پہلے ایک بار پھر ڈاکٹر باری صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور یہ بھی عرض ہے کہ یہ کام جاری رکھیں، اور فون کرتے رہا کریں، فون نمبر تبدیل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔